سود، بیاج، انٹرسٹ. تو سود بیاج کی سزا کیا ہے، دنیا آخرت سے گناہ کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے، آئیے اس کو ہم اب سنتے ہیں. تو اس تعلق سے قرآن کی اور حدیث، قرآن میں بہت ساری آیات ہیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں عذاب کے بارے میں، اس کے گناہ کے بارے میں، اس کی سنگینی کے بارے میں، اس کے نقصانات کے بارے میں. کہ سود بیاج کا بہت بڑا نقصان ہے، بہت سخت سزا ہے. تو سورہ بقرہ آیت نمبر 275 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. کہ جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، وہ جب قیامت کے دن اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو وہ ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے اس کو پاگل اور مجنون بنا دیا. اللہ اکبر. قیامت کے دن انسان اپنے اپنے قبروں سے اٹھے گا تو جو انسان دنیا میں سود کھاتا تھا، سودی لین دین کرتا تھا، وہ اٹھے گا تو اس کا عذاب شروع. تو ایسا لگتا ہے وہ پاگل مجنون ہو گیا ہے، اس ٹائپ سے اس طرح سے وہ اٹھے گا. اور اللہ رب العالمین نے اگلے آیت میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 276 میں 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. کہ اللہ تعالیٰ تو سود اور بیاج کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، گھٹاتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سود بیاج پہ جو انسان پیسہ لیتا دیتا ہے اس کو بظاہر لگتا ہے اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں پیسہ گھٹتا ہے. سود بیاج پر کام کرنے والے انسان کو کبھی بھی آپ خوش نہیں دیکھیں گے. وہ پریشان رہے گا، بے چین رہے گا، اس کو سکون نہیں ملے گا، اس کے پیسے میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے. تو جو بھی سودی لین دین پر انسان معاملات کرتا ہے وہ انسان پریشان رہے گا. آپ کے چچا کو دیکھیے، آپ کے پڑوسی کو دیکھیے، آپ کے بھائی کو دیکھیے، آپ کے رشتے داروں کو دیکھیے، ہر وہ انسان جو سودی لین دین پڑا ہو، ان کے پاس پراپرٹی ہونے کے باوجود بھی وہ انسان پریشان رہتا ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ سودی لین دین کی وجہ سے اس کے مال میں، اس کے پیسے میں اللہ برکت نہیں ڈالتا. سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اور 276، 277، 78، یہ 3-4 آیتیں لگاتار آپ پڑھیے، اس سود بیاج کے بارے میں ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور جو بھی سودی لین دین تم نے کیا اس کو چھوڑ دو. جو تمہارا سود ہے چھوڑ دو، جو اصل پیسہ تمہارا راس المال اصل پیسہ وہ لے لو، جو سود تم لینے والے تھے کسی سے اس کو چھوڑ دو. اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو سودی لین دین کو چھوڑ دو. فإن لم تفعلوا، دیکھیے اللہ تعالیٰ آگے دھمکی دے رہا ہے، فإن لم تفعلوا، اگر تم سودی لین دین کو، سودی معاملات کو نہیں چھوڑو گے، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہو گیا. اللہ پر کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا سخت عذاب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دھمکی دے رہا ہے. اب دیکھیے یہودی سے مسلمان کتنا پریشان ہے، ایک یہودی ایک کافر کتنا مسلمانوں کو مار رہا ہے. انسان ایک مسلمان کتنا فی الحال بے بس اور لاچار نظر آ رہا ہے، اس کا گھر بھی لوٹ رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، مار بھی رہا ہے، مسلمان کچھ کر نہیں پا رہا ہے. ایک انسان کے ہاتھ انسان کتنا مجبور ہو یا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینے پہ آ جاتا ہے تب کیا حال اس کی حالت ہوگی، کتنا خوف کا عالم ہوگا. تو اللہ نے سمجھایا کہ تم سودی لین دین کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوگا. یہ خطرناک بہت ڈینجر بات ہے. تو مسلمان کیا چاہتے ہیں، یعنی کب چھوڑے گا وہ، یعنی اللہ اس کو اپاہج کر دے، لولا کر دے، لنگڑا کر دے، کوئی بڑی بیماری ڈال دے، اس کے ہاتھ میں پیر میں کیڑا ڈال دے، کیڑا وہ دکھے ہاتھوں میں پیروں میں، تب چھوڑے گا وہ. اللہ کتنی بڑی دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں چھوڑتے سودی لین دین کو تو پھر لڑنے کے لیے آ جاؤ. کیا ایک مسلمان کے لیے کافی نہیں یہ بات سننا اور اللہ سے خوف کھا کر کے سودی لین دین کو چھوڑ دینا؟ پھر اللہ رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. جس انسان کو سمجھا دیا جائے کہ سودی لین دین کرنا حرام ہے، غلط ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، تو اگر انسان کو سمجھانے کے بعد اگر وہ چھوڑ دیتا ہے سودی لین دین کو، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، چاہے تو اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اسے دیکھے گا. لیکن ومن عاد، سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی مسلمان سودی لین دین میں پڑا ہوا ہے، سود بیاج میں پھنسا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اسے توبہ استغفار نہیں کرتا ہے، فاولئک اصحاب النار، تو ایسے مسلمان جہنمی ہیں. اصحاب النار جہنمی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ میں جہنم میں جلیں گے اور جہنم میں رہیں گے. کتنی صاف آیت ہے، دیکھیے قرآن کی آیت ہے
سورہ بقرہ آیت نمبر 275 275 کہ جس انسان کو سمجھا دیا جائے کہ سودی لین دین کرنا حرام ہے، غلط ہے، اگر اس نے توبہ استغفار کر لیا اللہ معاف کر دے. لیکن اگر پھر بھی نہیں چھوڑتا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، پڑا ہوا اس کے اندر، تو ایسے لوگ جہنم. اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، قرآن پڑھتا ہے، داڑھی رکھے ہوا ہے، ذکر و سب ساری خوبیاں اس کے اندر ہے، لیکن سودی لین دین میں پڑا ہوا ہے، ایسا انسان جہنم میں جائے گا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. کوئی خاتون ہے، پردہ کرتی ہے، نمازی ہے، سب کچھ اچھی ہے، لیکن سودی لین دین کرتی ہے، سود پہ پیسے اٹھاتی ہے، کھاتی ہے، کھلاتی ہے، ایسی عورت بھی جہنم میں چلے گی. اگرچہ پکی مسلمان اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، صرف اس کے اندر یہ گناہ ہے کہ سودی لین دین کرتی ہے، سود بیاج پہ پیسہ لیتی ہے یا دیتی ہے، تو ایسی عورت بھی جہنم میں جائے گی. قرآن کی صاف آیت ہے کہ سودی لین دین کرنے والا انسان نمازی ہونے کے باوجود، تہجد گزار ہونے کے باوجود، داڑھی رکھنے کے باوجود، ذکر و اذکار کرنے کے باوجود بھی وہ جہنم میں جائے گا اگر سودی لین دین وہ کرتا ہے تو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے اور سودی لین دین کو چھوڑ دے.